جب تک اپیل ہو سکتا ہے اپیل ایکسیپٹ ہو جائے، ٹوٹل اپیل ایکسیپٹ ہو جائے، یا وہ کہیں جی کیس ریمانڈ کرتے ہیں، جو بھی کریں گے، جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں آیا تھا تب تک میری لیگل اوپینین میں ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن کی سزا ہے وہ قائم رہے گی۔ دوسرا یہ جو شہباز شریف صاحب سابق وزیر اعظم، ان کا جو ٹویٹ میں پڑھ کے ابھی سنا رہا تھا انٹروڈکشن میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ لاڈلے کی سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، چیف جسٹس کا گڈ ٹو سی یو اور وش یو گڈ لک کا پیغام اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ گیا ہے، کہ جیسے وہ پیغام پہنچے اور اس کے نتیجے میں چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ سنایا۔ ان کا کہنے کا مطلب تو یہی لگ رہا ہے یہاں پہ، فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو پتا ہو کہ فیصلہ کیا ہوگا، تو یہ نظام عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اعلیٰ عدلیہ سے واضح پیغام مل جائے تو ماتحت عدالت یہ نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، ان ریمارکس کے بارے میں، اس ٹویٹ کے بارے میں؟ ویسے بہتر تو یہ ہوتا کہ یہ جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں آپ کے ڈائریکٹ اگر وہ سن رہے ہوتے یا آپ کوشچن کرتے تھے وہ جواب دیتے، لیکن جنرلی میں اس پوری ٹویٹ پہ تو کوئی کامنٹس نہیں کرنا چاہتا، لیکن جن بھی پولیٹیکل پارٹی کے کیس ہوتے ہیں اس جوڈیشل سسٹم پہ بلیو کرنا چاہیے، دونوں کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی پارٹی کے خلاف کیس آتا ہے تو وہ ایک تو جج کو اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں یا جوڈیشل سسٹم کو اٹیک کرنا شروع کر جاتے ہیں۔ اگر اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال ویسے دینا تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن دے ہی دوں، تو ٹرائل کورٹ کا سب کو پتا تھا کیا فیصلہ ہونے والا ہے، تو پھر تو ہم پھر اس فیصلے کو تو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو ہمیں اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ تو ہائی کورٹ نے بھی میرے خیال میں سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا تھا کہ آج ہی فیصلہ کریں، لیکن انہوں نے 4-5 دن کے بعد فیصلہ کیا ہے۔ تو ہائی کورٹ ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ ہے اور وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، وہ کسی کورٹ کے متحد کام نہیں کرتی، لیکن اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے جو ریمارکس دیے تو وہ بھی ان یوزول تھے اور انفارچونیٹ تھے، کیونکہ اگر ایک کیس پینڈنگ ہو تو ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری سپریم کورٹ کو اس قسم کے اس وقت ریمارکس نہیں دینے چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت کچھ کر سکتی ہے ان معاملات کا گورننس پوائنٹ آف ویو سے، یا پھر الیکشن ہی حل ہے اور جو انتخابات کے ذریعے حکومت آئے گی وہ جب بھی آئے گی اور پھر اسے کب آنا چاہیے یہ بھی ایک سوال ہے، وہی ان معاملات کو ٹھیک کرنے کی کسی پوزیشن میں ہوگی؟ دیکھیں آپ نے بڑا یہ آتا ہے اس کا، اب یہ حالات تو بالکل آپ کے سامنے ہیں اور آپ سے کوئی اس میں ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے۔ اگر پیٹرول ہی بڑھ جاتا ہے اور لوگ آلریڈی سڑکوں پہ ہیں، اور جو آپ نے یہ بات کی ریڈنگ والی بالکل 100% ٹھیک ہے، ریڈنگ اس دفعہ نہیں ہوئی ہے ہمارے آپ گھر میں بھی یہی ہر بندے کے ساتھ یہی ہوا کہ اس کا بہت زیادہ بل آ گیا۔ ہمارے اب 70-80 ہزار روپے کسی کو لاکھ روپے بل آ گیا، اگر ایک اے سی یا دو اے سی بھی تھوڑے ٹائم کے لیے چل رہے تھے، تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن پیدا ہو رہی ہے۔ اگر اس کو میرا اپنا یہ جو اوپینین یہ ہے کہ یہ نگران بالکل کنٹرول نہیں کر سکیں گے، اور ان کے حالات سے جس طرح ریت نکل جاتی ہے نا مٹھی سے، تو اس طرح یہ حالات ان کے قابو سے نکلتے جائیں گے اور پھر یہ سنبھلنے بہت مشکل ہو جائیں گے، اور پھر پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس کا بہتر حال تو یہی ہے کہ الیکشن ہو جائے، پھر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، جس کو بھی میجارٹی ملتی ہے وہ آ کے حکومت کرے، لوگوں کی کانفیڈنس ہو اس پہ۔ لیکن یہاں پہ الیکشن میں لیکن اس میں دیکھیں نا الیکشن کے پہ بھی لوگوں کو تھوڑا سا ٹرسٹ ہونا، کہ الیکشن نہ ہو کہ ایک الیکشن پارٹی آتی ہے تو دوسری اس کے اسی وقت ہی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتی ہے کہ جی یہ دھاندلی ہو گئی۔ اب پاکستان میں تو آپ کو دیکھا ہے الیکشن کا کیا اشر ہوا ہے، لیکن اسٹل ہم کہتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے، کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ ہر صورت میں پوری ہونی چاہیے، چاہے جیسا بھی ہو، کیونکہ آئین سے جب بھی آپ انحراف کریں گے، آج ملک 75 ایئرز میں یہاں تک پہنچا ہے تو یہ ہے کہ آئین کی بار بار وائلیشن جب ہوتی ہے پھر ہر بندہ ہر چیز کی وائلیشن کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آئین کے اندر جو بھی ٹائم ہے ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو اس پہ ایگری ہونا چاہیے کہ وقت پہ الیکشن ہو جائے، وہ ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن ہو، وہ جس بھی پارٹی کو مینڈیٹ ملتا ہے وہ دوسری کو صبر کرنا چاہیے اور ان کو اپوزیشن میں یا مل کے ایک چارٹر آف اکانومی جو ہے اس پہ ورک کریں، کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ نہیں لگ رہا کہ یہ ایک کوئی سنگل پارٹی جو ہے ان کو ٹھیک کر سکتی۔ اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیے اور تبصرے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔